السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ بھائی، جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے صدقے سے ہمارے گناہوں کو ہمارے اسے معاف کرو کر کو بولتے نا، یہ کہاں تک کا صحیح ہے؟ یہ کرے جائے کیا؟ اچھا جی، کیا نام آپ کا؟ محمد ثناء اللہ۔ اچھا اچھا، کہاں والے آپ؟ چتل در والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، ابھی آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیات تلاوت کر رہا ہوں، جس میں اللہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے انسانوں، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماڈل، ایک نمونہ بنا کر دے دیا۔ جو بھی میرا نبی بتائے گا، جو بھی میرا نبی سکھائے گا، اس کے بتانے پر، اس کے سکھانے پر عمل کریں گے، میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ میرے دوستوں، اسی لیے اللہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا خل کے معنی کہو۔ مالک اپنے غلام کو حکم دے رہا ہے۔ مالک اللہ ہے، اور سب سے پہلے غلام، پیارے غلام، اچھے غلام اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اپنے غلام سے، اپنے محبوب سے، اپنے پیارے محبوب سے فرما رہا ہے خل، اے نبی کہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے انسانوں، تم تو اللہ سے محبت کر رہے ہو، اس پربھو پرماتما سے، اس ایشور سے تم محبت کر رہے ہو، اور ایشور بھی تمہیں محبت کرنا ہے۔ جو ایشور جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اور وہی اس کے جنت میں جاتا ہے۔ اگر اللہ محبت کرنا ہے، اس پربھو پرماتما محبت کرنا ہے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میرے آخر پیغمبر کی بات سننا، میرے آخر پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، وہ ایشور تم سے محبت کرنے لگ جائیں گا۔ اس کا انعام کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، وہ گناہ کو معاف کرنے بہت پسند کرتا ہے۔ جس قدر بھی گناہ ہو، جتنے بھی بڑے گناہ ہو، موت سے پہلے توبہ کر لیا، پھر اس اللہ معاف کر دے گا۔ چاہے وہ شرک بھی ہو، بدعت بھی ہو، کچھ بھی کر دیا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کرنا، جب وہی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور چھوٹے موٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی اللہ معاف کر دوں گیا۔ یعنی آنکھ سے دیکھنا نہیں، دیکھ لیتا ہے، منہ سے بولنا نہیں، کچھ بول ڈالتا ہے، ہاتھ سے کرنا نہیں، کسی کو تکلیف دینا نہیں، کبھی کبھی کسی کو کچھ ہو جاتا ہاتھ سے۔ ایسے چھوٹے موٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دوں گیا، مگر بڑے بڑے گناہ اسے معاف نہیں ہے۔ بڑا گناہ کیا؟ اللہ کے سوا کسی دوسروں کو پکارنا مصیبت میں، اللہ کے سوا دوسروں کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، اور اللہ کے کسی کو پارٹنر سمجھنا۔ یاد رکھو، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، کیونکہ آج تک اس پربھو پرماتما کو کوئی نہیں دیکھا۔ بغیر دیکھے سب محبت کرے، بغیر دیکھے سب ڈرے، بغیر دیکھے سب اس کی پہچان کرائے۔ جبھی اس کا نام آج بھی باقی ہے، ان کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ جتنے لوگ بنا دیکھے اللہ سے محبت کریں۔ دوستوں، ابھی ہمارے ثناء اللہ صاحب سوال کرے، صدقے طفیل میں گناہ کی مغفرت مانگ سکتی کیا؟ صدقے طفیل میں کچھ ضرورت کی چیزاں پوچھ سکتی کیا اللہ کے پاس؟ یعنی بچہ نہیں، اے اللہ ان کے صدقے طفیل میں بچہ دے، ہاں کوئی مصیبت ہے، ان کے صدقے طفیل میں میرے مصیبت کو دور کر، کیا بھی تکلیف ہے، ان کے صدقے طفیل میں میری تکلیف کو دور کر، ایسا پوچھ سکتے ہیں کیا؟
اسی کو منع کرنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور دنیا میں پورے پیغمبر آئے، پورے رشی مہاتما اسی کو منع کرنے آئے، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو کہ میرے دوستوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر ڈائریکٹ ہم نے اللہ سے مانگنا سکھائے۔ تو اللہ کے رسول فرماتی اللہ کہتا ہے کہ اللہ شارک کے قریب ہے۔ جب پوچھا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیاں پوچھے اللہ کہاں رہتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ساتوں آسمان پر عرش ہے، عرش پر اللہ ہے۔ پھر ہم نہ کیسے دیکھ سکتا ہے، ہماری بات کیسے سن سکتا ہے اللہ؟ تو اللہ کے رسول خاموش بیٹھے تھے۔ پھر آیت نازل ہوئی، میرے بندوں سے کہو وہ پکارے میں سنتا ہوں، میں ان کے شارک سے بھی قریب ہوں، یعنی ان کی موت کی رگ سے قریب ہوں، میں کہتا اللہ، کیونکہ اللہ قادر ہے۔ آج سائنٹسٹ کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے، ایک انسان موبائل کے اندر ساری دنیا کو دکھ رہا ہے، یعنی میں حکیم عبید اللہ، دیکھو ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، ساری دنیا میری بات سن رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، یہ علم ہے، جہالت نہیں۔ میرے دوستو بھائیوں، جب عبید اللہ، حکیم عبید اللہ بنگلور میں بیٹھ کو ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، یہ موبائل کے ذریعے ساری دنیا کو دکھ رہا ہے، ساری دنیا والیاں سے بات کر رہا ہے، اللہ یہ عبید اللہ کو، ایسے سارے انسانوں کو، ساری کائنات کو بنانے والا پاک پروردگار عرش کے اوپر رکھو، کیا پورے انسانوں کو نہیں دیکھتا؟ میرے دوستو سوچ کے دیکھو، اللہ عرش کو بھی رکھو، اپنی مخلوق کو دیکھتے رہتا ہے، اپنی مخلوق کی فریاد سنتے رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ دن میں 5 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی ہی سے مدد چاہیں گے، یہی تو سکھا رہے ہیں۔ اور نماز میں اور کیا سکھا رہے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، اے اللہ میں جو بھی میں فریاد کریا، پکاریا، میرا اللہ سمیع ہے، سن لیا۔ یہاں درمیان میں کچھ بھی نہیں۔ جتنے بھی دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول سکھائے، کسی ایک دعا میں وسیلہ، توسل، صلہ، بتاؤ ایک دعا بھی نہیں ہے، سب ڈائریکٹ دعا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ، اے میرا رب، میری دنیا کو حسین بنا، میری آخرت کو حسین بنا، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا۔ ہر دعا یہی ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی، میرے پر رحم فرما، واہدنی، مجھے ہدایت دے، وعافینی، تندرستی دے، ورزقنی، مجھے میرا رزق کشادہ کر۔ دیکھو کہاں ہے؟ یہاں توسل، وسیلہ، صلہ کہاں ہے؟ میرے دوستوں اسلام اور غیر اسلام میں اتنا ہی فرق ہے۔ غیر اسلام والے توسل کو سامنے رکھتی، یا مورتی کی شکل میں، یا جھاڑ کی شکل میں، یا پتھر کی شکل میں، یا جانور کی شکل میں سامنے رکھ کے اس ایشور کو مانتی، مگر اسلام میں ایسا نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے۔ کیونکہ دوستوں کچھ لوگ جہالت سے بولتے ہیں، کیا کورٹ کو گئے تو لائر ہونا، بغیر لائر کے جج کو بات نہیں کر سکتے، اور اسٹیشن کو گئے تو پولیس والا ہونا، بغیر پولیس والے کے انسپکٹر کو بات نہیں کر سکتے۔ یہ سب جہالت کے مثالیں ہیں، کیونکہ اللہ وہ جج جیسا نہیں ہے۔ جج اس لیے ایک گورنمنٹ لائر کو رکھتا ہے کہ میرا فیصلہ غلط نہیں ہونا، اور نرپرادھی ہے، اپرادھی ہے، معلوم نہیں جج کو، اس لیے لائر کو رکھتا ہے لڑنے کے لیے۔ اور انسپکٹر بھی آنے والا رشوت دینے آ رہا ہے یا چاقو ڈالنے آ رہا ہے، معلوم نہیں، اس کیا سے ایک پولیس والے کو درمیان میں رکھتا ہے، کون آ رہا ہے دیکھ لے بول کو۔ کیا اللہ بھی ایسا انسپکٹر ہے؟ یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ میرے دوستوں اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تمہارے ظاہر باطل کو سب کو جاننے والا، تمہیں کیا منہ سے بول رہی ہوں وہ بھی معلوم، تمہیں دل میں کیا رکھی وہ اللہ کو وہ بھی معلوم۔ میرے دوستوں انہ یعلم الجہر وما یخفی،
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ آسان کر ڈالتا ہے جو تمہیں سمجھنا چاہتی ہیں۔ خالی دنیا سمجھنا میں دنیا آسان کریا، خالی دنیا کی دولت کمانا دنیا آسان کر دلیا، خالی دنیا کی عزت شہرت اللہ آسان کر دلیا، دنیا کا بادشاہ سکندر اعظم بنا لیا۔ آخر سکندر اعظم ساری دنیا کو فتح کریا، 10 سال کی عمر سے نکلیا فتح کر رہے، 23 سال کی عمر تک ساری دنیا کو فتح کریا، یہاں تک کہ کیا بول دیا، میں اس دنیا کا نیا خدا ہوں، میں اس دنیا کو بول دیا۔ آخر میں خالی ایک بخاری خالی بخارا کو مجبور ہوگا، پورے حکیمہ بول ڈالے بس تو 8 دن جیتا ہوتا مر جاتا ہے، تو اپنی ماں کو دیکھ نہیں سکیا، خالی ایک بخاری نیمونیا ایک بخاری سو۔ آخر سکندر کیا بولیا، میرے دونوں ہاتھ کفن کے باہر رکھ ڈالو، کیونکہ دنیا دیکھ لیں پوری دنیا کو جیتنے والا سکندر خالی ہاتھ گیا۔ جب یاد رکھو سکندر کے حوصلے 2 عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میرے دوستو بھائیوں، ایسا انسان دنیا کو ہی اپنی حسین بنا لینا چاہتا ہے، اس کی دنیا حسین بنا لیتا ہے۔ آج بھی دنیا کے بادشاہ خالی دنیا کو اپنی خوبصورت بنانے کے لیے لاکھوں کو موت کے گھاٹ چڑھا رہی، لاکھوں کا مال ہڑپ کر رہی، اور جو ہے اپنی رعایا کو برباد کر رہی، اور اپنی قوم کو تباہ کر رہی، پھر بھی اللہ ان کو نہیں پکڑ رہا ہے، نہیں پوچھ رہا ہے کہ یہاں سب کو آزادی دی اللہ، یہاں اللہ ایشور پربھو پرماتما یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انہیں مرنے سے پہلے کیا اپنے پربھو پرماتما کو پہچانتا ہے یا نہیں، اپنے ایشور اللہ کو جانتا ہے یا نہیں۔ یہ آزمائش ہے میرے دوستوں، دنیا میں جو کوشش کرتا ہے وہ اسے کامیاب کرتا ہے۔ میرے دوستوں، بھیک مانگنے والے کو بھی بادشاہ بنا لیتا ہے، معمولی تجارت کرنے والے کو بھی بادشاہ بنا لیتا ہے، معمولی چپلا سینے والے کو بھی بادشاہ بنا لیتا ہے۔ یہاں سب کو آزادی ہے، جو کوشش کرتا وہ دیتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، دنیا کے ساتھ میں پربھو پرماتما کی گرنتھ کو بھی سمجھنا، میں قرآن کو بھی سمجھنا، میں اس پربھو پرماتما کو خوش کر لینا، میں اس کی جنت کو حاصل کر لینا، وہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرِ النَّفَعَتِ ذِكْرَىٰ، وہ کہتا ہے میری زمین کے اوپر میری ذکر کرتے کرتے جینا میرے بندے، دوسریاں کی ذکر میں نہیں جینا، دوسریاں کی فکر میں نہیں جینا، تو خود کی فکر میں جینا اور میری ذکر میں جینا۔ یاد رکھو مومن کی نشانی کیا، اللہ والے کی نشانی کیا، زبان ذکر کی، دل شکر کا، یہ اللہ والے کی پہچان۔ اللہ جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے، اور مرے تک تیری ذکر ہے، آخر سانس تک تیری ذکر ہے، یہی ذکر ہے۔ ذکر کے معنی منکیلے کو بیٹھو گا نہیں اللہ، کونیا میں، مسجدہ میں، جنگلہ میں، بازارہ میں منکیلے کو پھرو گا نہیں اللہ۔ ذکر کے معنی اللہ کے کلام کو سمجھنا، ایک ایک آیت کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، دنیا کو سمجھ جانا، یہ اللہ کی ذکر ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے اللہ کی ذکر کر رہا ہوں، آپ اللہ کی ذکر سن رہی، اب جو سنے وہ سمجھنا، وہ یاد کرنا، تمہیں دوسروں کو اللہ کی ذکر کرانا، اللہ کی ذکر دوسروں کے سامنے کرنا۔ میرے دوستوں، اللہ فرمایا فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ ذِكْرَىٰ، میری ذکر کرتے کرتے میرے زمین پر ہو، میں تمہاری ذکر کر دوں گا اللہ۔ دیکھو 3 سال پہلے مجھے سننے والا کوئی نہیں تھا، مسجد جاتا، 5-10 منٹ کا بیان کا موقع پوچھتا، مگر ہمارے صدر صاحب، ہمارے متولی صاحب، ہمارے سیکریٹری صاحب سڑکوں اٹھالے کو بیٹھے رہتے، کیا بولتے سو کی، کون سے عنوان کو بولتے سو کی، کون سے فرقے کی تمہیں، کون سے جماعت کے تمہیں عرضی جو ہمیں میٹنگ میں پاس کرتی، 5 لفظ اللہ کی پہچان کرانے، ان کی میٹنگ میں پاس ہونا کہتے پہلے، اور بولنے والا 10 ٹائم پھرنا کہتے،
फिर उसे मौका चांस तुम ना चांस देते सो। इनको जहन्नम से बचाने, इनको अल्लाह की पहचान कराने, इनको खबर के अंधेरे गड्ढे से बचाने हम ना चांस करते। मेरे दोस्तों याद रखो, अल्लाह के घरों में अल्लाह को बड़ा बनाओ और इमाम साहब को बड़पना दो। इमाम साहब को बड़पना दो, सचमुच इमाम को बड़े बनाओ। इमाम सचमुच इमाम बने। या हालत क्या, नमाज पढ़ाए तक कि इमाम साहब हमारे नमाज पढ़ डाले बाद सबके इमामा मुख्तदिया बन जाती, इमाम साहब के इमामा मुख्तदिया। मेरे दोस्तों तौबा करो, जो भी अल्लाह उसके रसूल की बात सुनाने आती, जो भी कुरान हदीस के बातें सुनाने आती, उन्हों पूछने से पहले उनको खड़ाओ और बोलो, या जो भी बोलो अल्लाह की बात बोलो, रसूलुल्लाह की बात बोलो। ये दूसरे फितने फसाद के बातें मत करो, खून खराबा कराने के बातें मत करो, आपस में उम्मत को लड़ाने के बातें मत करो, या प्यार मोहब्बत के बातें करो, कुरान हदीस के बातें करो बोलकर उन्हों पूछने से पहले उनको बयान को खड़ाओ। जो भी आको आपके पास बयान का मौका पूछती मस्जिदों के अंदर, और अल्लाह के मस्जिदों में तुम्हें यजमाना बनोनों को, अल्लाह के मस्जिद को अल्लाह को यजमान बनाओ। मेरे दोस्तों अल्लाह फरमाया फ़ज़क्किर इन नफ़ाति ज़िक्रा, तू मेरी जिक्र कर मेरे बंदे, सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा। अल्लाह फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तू मेरी जिक्र कर ज़मीन को, मैं तेरी जिक्र कर दूंगा। देखो 3 साल पहले मुझे कोई जानते नहीं थे, सुनते नहीं थे। जब मैं अल्लाह की जिक्र शुरू करया, अल्लाह के चीज़ों की पहचान दुनिया को कराना शुरू करया, अल्लाह सारी दुनिया में मेरी पहचान करा दिया। आज सारी दुनिया से मेरे पास आ रही अल्लाह की मेहरबानी से। सारी दुनिया में लाखों करोड़ों मेरे चाहने वाले हो गए, मेरे फैन हो गए। ये क्या है? ये अल्लाह की वफादारी की पहचान है। ए बंदे तू भी तो वफा कर, फिर देख तेरा रब तेरे साथ क्या वफा करता है। तो दोस्तों फ़ज़क्किर इन नफ़ाति ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा, और मेरी जिक्र वहाँ करो, नसीहत वहाँ करो जो लोग चाहते हैं मोहब्बत से अल्लाह उसके रसूल की बात सुनते हैं, उनको सुनाओ। वयतजन्नबुहल अश्क़ल लज़ी यस्लन नारल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। जो इनकार करते हैं, कहाँ का कुरान हदीस, कहाँ का अल्लाह रसूल, कौन देखा मरने के बाद, कौन देखा उठते सो, हिसाब व किताब लेते सो, ऐसा बोल को इनकार करे तो ऐसे काफिरां को छोड़ डालो और उनको अल्लाह देख लेता है। मेरे दोस्तों काफिरां कौन है? अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, सलीम, बशीर, खलील, उसका नाम क्या तो भी रंदे। कहाँ का अल्लाह, कहाँ का रसूल, कौन देखे कुरान हदीस को, तो उन्हें काफिर। अच्छा याद रखो, जो भी कुरान हदीस को मानती, अल्लाह उसके रसूल को, उसके पैगंबरों पर ईमान रखती, वो सब मुसलमान ही। उनका नाम कुछ भी हो, उनकी ज़ुबान कौन सी भी हो, उनकी समाज कौन सी भी हो, उनका ख़ानदान कबीला कौन सा भी हो, एक प्रभु परमात्मा को मान रही, सारे ऋषियों पर, महात्माओं पर, सारे पैगंबरों पर ईमान रखनी, आखिर पैगंबर का रास्ता पकड़ी, उन्हीं का नाम मोमिन मुसलमान है। याद रखो। तो फरमाया अल्लाह फ़ज़क्किर इन नफ़ाति ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहल अश्क़ल लज़ी यस्लन नारल कुबरा। उनको हम जहन्नम में भरेंगे। कौन? कहाँ का प्रभु, कहाँ का परमात्मा जो इनकार करती, उनको हम नरक में डाल के भर देंगे मरने के बाद। सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, ना वहाँ उनको मौत मिलेगी, ना उनको जिंदगी मिलेगी। जिंदगी की भीख मांगेंगे, ए प्रभु परमात्मा हमें दुनिया में भेज डाल, हमें जाके अब तेरी पहचान कराएंगे, तेरी दौलत जो भी जमा को रखी तेरी मोहब्बत में खर्च करेंगे। कहा जाएगा नहीं, फिर दुनिया में जा नहीं सकते। क्या तुम्हें कोई समझाने नहीं आए? हाँ आए थे, समझाते थे, मगर हमें नहीं मानते थे। मरो जहन्नम में। सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। और बोलेंगे कब तक मरेंगे यहाँ कम से कम हमें मौत तो दिया लो जितना दुनिया में दिए। नहीं, यहाँ तो मौतें आती रहेंगी तुम्हें, एक एक मौत के पीछे मौत, मौत के पीछे मौत। यहाँ मुंडी काटते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, दो टांगा पकड़ को चीरते रहेंगे, जमाते रहेंगे, जुबान पकड़ को कट करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। यहाँ तो हमेशा के लिए मरो। ये कब तक? खैरु व अबक़ा, हमेशा के लिए। खैरु व अबक़ा। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल उला
सुहुफ इब्राहिम व मूसा। याद रखो, ये तालीम सिर्फ आखिर ग्रंथ कुरान की ही नहीं, इससे पहले जितने भी हम ग्रंथ दिए, जितने भी ऋषि महात्मा को भेजे, इब्राहिम को, मूसा को, सबको हमने सहीफे यही दिए, लोगों को उस प्रभु परमात्मा की पहचान कराने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, ये किराए का घर है, मरने के बाद खास घर है। वो खास घर मिलना है, वहाँ बादशाह बन के जाना है, ये किराया दे कर रहना। किराया क्या? उस प्रभु परमात्मा को पहचान कर लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह की पहचान करना, ला इलाहा इल्लल्लाह के तहत जिंदगी करना, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तहत जिंदगी करना और दूसरों को पहचान कराना। ये घर का किराया है। ओम नमः शिवा समझना, ओम नमः शिवा के तहत जीना, ओम नमः शिवा दुनिया को समझाना, यानी सदा रहने वाला वो शिवा प्रभु परमात्मा अल्लाह एक है बोलकर। मेरे दोस्तों याद रखो, किसी की टिकट पर कोई भी जाता नहीं। कहाँ? बस में बेंगलुरु को जाना, मैं टिकट ले आता हूँ, मैं जाता हूँ। मेरी टिकट में सनावला सब आती को तो कंडक्टर कनपटिया फटे सर का मार को नीचे उतारता है। कौन टिकट लेता है उन्हें जाता है बेंगलुरु को। वैसा कौन अच्छा अमल करता है उन्हें जन्नत को जाता है। किसी के अमल में कोई भी जन्नत को जाता नहीं, और किसी के अमल में कोई भी बच्चा लेता नहीं। किसी के अमल को देखो अल्लाह किसे भी दयालता नहीं, उनका अमल उनको याद रखो। इसीलिए आखिर पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अपनी बेटी फातिमा से, ऐ मेरी बेटी फातिमा, जो भी मंगना है तेरे बाप से यहाँ मंग ले मेरी बेटी। मरने के बाद क़यामत के दिन मैं तेरा कोई काम नहीं आता बेटी, मैं तेरी कोई मदद कर सकता नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी बोल दिया, वहाँ कोई किसी के काम नहीं आते। यकीनन आएगा वो दिन जब के रोज़े महशर बपा होगा, ना वहाँ बाप बेटे का ना बेटा बाप का होगा, ना वहाँ बीवी शोहर की ना शोहर बीवी का होगा, ना वहाँ पीर मुरीद का ना मुरीद पीर का होगा। वहाँ कोई किसी का नहीं होता। अकेले अकेले दुनिया में कोई अकेले अकेले अल्लाह के सामने खड़ना हिसाब व किताब के लिए। मालिक यौमिद्दीन, उस दिन खड़ना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह ही से मदद मांगो। बात सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी मेरी जिंदगी सलामत है। 8:30 बजे इंशाअल्लाह मेरे फैनों के लिए, मेरे प्यारों के लिए, मेरे चहेतों के लिए 8:30 बजे इंशाअल्लाह इब्राहिम और मूसा के सहीफे क्या, उन सहीफों में अल्लाह क्या तालीम दिया, इंशाअल्लाह बताऊंगा। सीखने की नीयत से सुनिए और दुनिया को सिखाइए। बात सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी मेरी जिंदगी सलामत है।